کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام سنتے ہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ ثابت ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچاتے ہیں۔ سنن نسائی میں اور امام اسماعیل بن اسحاق القاضی کی فضل الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت پڑھی ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، بے شک اللہ کے فرشتے زمین میں سیر کرتے ہیں، پھرتے ہیں، یبلغوننی عن امتی السلام، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہے سنن نسائی میں، لیکن کہ فضل الصلاۃ علی نبی میں وہ کہتے ہیں حدثنی عبداللہ بن صائب، تو سما کی تصدیق ثابت ہو گئی، سند صحیح ہو گئی، اور میری جو کتاب ہے نا درود و سلام کے فضائل، اس میں یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر سارے صحابہ جمع ہیں۔ ابو بکر نبی کی موت کا اعلان کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، انک میت وانہم میتون۔ وہاں سارے صحابہ موجود ہیں جن سے یہ جھوٹی من گھڑت حدیثیں آ رہی ہیں، روایتیں آ رہی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں۔ ابو بکر اعلان کر رہے ہیں نبی کی موت کا، کسی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ اے ابو بکر تم غلط کہتے ہو، دیکھو فلاں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی نے تو فرما دیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ روایتیں منکر ہیں، جعلی ہیں، جھوٹ اور فریب ہے، یہ ہمارے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر کسی موقع پر۔ تو آپ دیکھیں اس کے راوی اٹھا کے دیکھیں تو ان کے اندر جھوٹی روایت بیان کرنے والے، کذاب راوی، منکر روایت بیان کرنے والے، متروک اور زازان جیسے شیعہ موجود ہے۔ یہ وہی زازان راوی ہے جس کی اکیلے کی روایت ہے، ایک ہی روایت ہے کہ قبر میں اس جسم کے اندر روح لوٹائی جاتی ہے۔ پورے سرمایہ اسلام کے اندر ایک ہی روایت ہے اس کی زادان کی، اور یہی راوی جو ہے یہ شیعہ نبی پر درود و سلام پہنچانے والی بھی روایت لایا ہے۔ ابھی ہمارا یہ وقت اللہ آیا ہے، ہم نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ یہ پکا شیعہ تھا، اور بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، وہمی شکل تھا۔ اس کے لیے کہتے ہیں یوہمی شیء وعظت شیء، ابن حبان کہتے ہیں اس کو وہم پر وہم ہوتا تھا، اور کثرت کے ساتھ غلطیاں کرتا تھا، خطائیں کرتا تھا، یعنی حدیث کے اندر غلطیاں کرتا تھا۔ اب ایسے راوی کی روایت کے اوپر قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ بنایا گیا کہ نبی کے اوپر درود و سلام پیش ہوتا ہے، نبی تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون من امتی السلام، کہ فرشتے گھوم رہے ہیں زمین میں اور میری امت تک پڑا ہوا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں
یہ روایت جن کی طرف منسوب ہے، نبی کی وفات کے موقع پر وہ بھی موجود، ابن مسعود بھی موجود، ابو ہریرہ بھی موجود، سارے صحابہ موجود، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کی وفات کا اعلان کر رہے ہیں، موت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ اے ابو بکر، اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ زمین پہ فرشتے گھوم رہے ہیں جو میری امت کا پڑا ہوا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو میری قبر پہ درود پڑتا ہے میں سنتا ہوں، دور سے فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کے اے ابو بکر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں اس کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، سارے صحابہ کرام وہاں جمع ہیں نبی کے وفات کے موقع پر۔ نبی کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام کو پتہ چلا تو وہ پہنچ گئے، تو پورا صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، لیکن کسی صحابی نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری روایتیں جعلی روایتیں ہیں، من گھڑت ہیں، منکر ہیں، اس میں متروک راوی ہیں، وضاح ہیں، کذاب ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں پورا اسلام شیعوں کے حوالے کر دیا گیا اور انہی کے ذریعے سے یہ دین آیا ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ آپ دیکھیں ان روایات کی، یہ روایات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ دیکھیں صحیح حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ واحدہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ یہ درود سننے سنانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے، اور دعا کو سننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایک وقت میں اگر لاکھوں کیا کروڑوں اربوں انسان اللہ کو پکارے، وہ ہر ایک کی سننے والا ہے۔ اور یہ سب صفت السمیع البصیر، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں، خالص اللہ کی صفت ہے۔ لیکن یہ صفت نبی علیہ السلام میں مان لی گئی اور اللہ کے نبی کو منو مٹی کے اندر درود و سلام سننے والا زندہ مان لیا گیا۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، صحابہ میں بہتان ہے۔